مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيب۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو بھائیو، آج ہم جو آپ کے لیے لے کر آئے ہیں بھائیو، ہمیشہ کی طرح سلسلہ عالیہ چشتیہ کا جو مین خاصہ رہا ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، تو سلسلہ عالیہ چشتیہ کا خاصہ یہ رہا ہے، ہمارے چینل کا بھی یہ خاصہ رہا ہے کہ ہم آپ کو نت نئی روز ایک ایسی انفارمیشن دیتے ہیں جو پہلے آپ نے کبھی بھی اپنی زندگی میں سوشل میڈیا پر نہیں دیکھی ہوتی۔ جی ہاں بھائیو، آج ہم آپ کے لیے جو لے کر ہیں قرآن مجید فرقان حمید سے آپ کو بتائیں گے کہ رب العالمین کی جو افضل ترین قربانی ہے، جو رب العالمین کی پسندیدہ جانور اور رب العالمین کی پسندیدہ قربانی کا جو جانور ہے، جو کس قسم کا ہے، وہ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے ہمارے پیج پر بھی دیکھا، تو الحمدللہ سے سلسلہ عالیہ چشتیہ کی نسبت کے ساتھ ہم آپ کو آج اسی میں ایجوکیٹ کریں گے۔ الحمدللہ سے 110% قرآن مجید سے بالکل واضح جو دلائل ہیں وہ ہم دیں گے۔ الحمدللہ آن ویڈیو میں کہہ رہا ہوں کہ پہلی مرتبہ یوٹیوب پر یہ ٹاپک جو اب آج ہم لے کر آئے ہیں، یہ فرسٹ ٹائم ہی جو ہے ڈسکس ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کسی نے بھی یہ چیز ہائی لائٹ نہیں کی، حالانکہ مین یہ پوائنٹ قرآن مجید میں آیا ہے۔ تو بھائی اس سے ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ رب العالمین قرآن مجید میں اکثر جگہ پہ جو ہے فرماتا ہے کہ رب العالمین کی جو عادت، جو اس کا ایک نظام ہے، اس میں آپ کبھی بھی کوئی چینجنگ نہیں جو ہے دیکھیں گے۔ جو حکم رب العالمین نے حضرت ابراہیم کے دور میں، جتنے بھی انبیاء آئے ان کے دور میں، جو رب العالمین کا ایک خاصہ ہے، جو رب العالمین کی ایک نظام ہے، تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی آج 2021 میں بھی وہی رب العالمین کی جو ہے خوبی ہے، وہی نظام ہے۔ بارہا قرآن مجید میں رب العالمین نے فرمایا ہے کہ رب العالمین جو ہے اپنی چیزیں جو ہے وہ چینج نہیں کرتا، اپنا نظام جو ہے وہ اس کا وہی ہے، 110% جو ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے، اسی نظام کو لے کر رب العالمین جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ وہ کل کی بات تھی، آج پہ کیسے اپلائی ہوگی۔ تو رب العالمین کی یہی تو ایک خوبی ہے کہ وہ ہمیشہ سے اس کا ایک ہی نظام ہے، جو کل تھا وہی آج ہے، بھلے ہزاروں سال جو ہیں وہ گزر جائیں۔ تو قرآن مجید سے آج بھائیو ہم آپ کو ایک واقعہ جو ہے وہ نقل کریں گے، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ رب العالمین کا جو پسندیدہ جانور ہے قربانی کے لیے وہ کون سا ہے۔ سنت میں تو اونٹ کا ذکر آیا ہے، بھیڑ بکری بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اپنے ہاتھوں سے ذبح، سنت میں تو وہ ہے۔ تو فرض کے جو رب العالمین کو اگر کوئی چاہے، انسان لاکھوں روپے لگاتے ہیں انسان کے قربانی کے جانور کے لیے، ہزاروں روپے لگتے ہیں، لاکھوں بھی لوگ کئی لگاتے ہیں، اربوں بھی لگاتے ہیں جن کو اللہ نے دیا ہے۔ تو ان کی کوشش بھائیو یہی ہوتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری قربانی جو ہے وہ قبول اور منظور ہو۔ تو اس کے لیے ہم آج ان کے لیے خصوصی شارٹ ویڈیو میں بتائیں گے کہ کیسے رب العالمین کی پسندیدہ قربانی کوئی اگر کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے نمبر مین جو پوائنٹ ہے وہ قرآن مجید میں جو آیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں، سورہ بقرہ، قرآن مجید کی جو آیت سورہ بقرہ مین ایک آیت ہے، تو اس میں 6-7 مطلب کہ 67 نمبر جو ہے آیات ہے، اس سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ہم سے ایک قتل ہو گیا۔ ان کا ایک جوان لڑکا تھا جو کسی وجہ سے بھائیو جو ہے وہ قتل ہو گیا تھا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمارا جو لڑکا یہ زندہ ہو جائے۔ تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے، ویسے بھی وہ کلام کرتے تھے تو انہوں نے اللہ سے کلام کیا، تو اللہ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں بدلے میں کہا کہ ان سے کہیں کہ ایک جو بیل ہے، سبحان اللہ، آپ دیکھیں رب العالمین کی آپ یہاں پہ پسند اور چیز دیکھیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب العالمین نے فرمایا کہ ان سے کہیں کہ ایک جو بیل ہے وہ ذبح کریں اللہ کے نام پہ، تو پھر اس وجہ سے اللہ جو ہے اس کی روح لوٹا دے گا، تو یہ لڑکا زندہ ہو جائے گا۔ تو اللہ نے تو پہلے نارمل ایک ہی آواز میں کہا کہ ایک بیل ذبح کریں۔ اب بنی اسرائیل والے جو تھے، آپ کو پتہ ہے ان کا ایمان کمزور تھا، اس لیول کا نہیں تھا، تو انہوں نے سوال کرنے شروع کر دی حضرت موسیٰ سے کہ جی ہمیں پوچھ کے بتایا جائے اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کتنی ہو، وہ کس قسم کا ہو، نر ہو مادہ ہو، کرتے کرتے حتیٰ کہ ساری چیزیں انہوں نے رب العالمین سے پوچھ لی۔
تو دیکھیں ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے. انہوں نے تو یہ بہانے کے طور پر ایک حضرت موسیٰ کے آگے بات پیش کی بہانے کے طور پر، لیکن اس سے یہ ہوا کہ ہمیں ایک چیز مل گئی. رب العالمین کو جو پسندیدہ چیز تھی وہ ہمارے سامنے بھائیو ان کے اصرار کرنے پہ وہ ہمارے سامنے وہ چیز کھل گئی. ادروائز اگر وہ نہ اصرار کرتے تو وہ کوئی بھی گائے بیل ذبح کر دیتے تو وہ چل جاتا. تو انہوں نے سوال کیا حضرت موسیٰ سے کہ اے موسیٰ اللہ کے نبی، رب العالمین سے ہمیں پوچھ کر بتائیے کہ کون سا جو ہے وہ جانور ہو، کس قسم کا، اس کا رنگ کس طرح کا ہو. تو دیکھیں یہاں پہ ہمیں رنگ کا بھی پتہ چلے گا کہ رب العالمین کو کون سا رنگ جو ہے وہ پسند ہے. تو رب العالمین نے فرمایا موسیٰ سے کہ ان سے کہہ دو کہ وہ گہرے زرد رنگ کا ہو. جو بیل ذبح کرو تم میری راہ میں تو وہ گہرے زرد رنگ کا ہونا چاہیے کہ دیکھنے والے کو وہ بھائے. آپ کو پتہ ہے گہرا زرد رنگ جو ہے وہ ایک بہت کھلتا کلر ہے، دیکھنے والے کو بہت وہ اٹریکٹ ایک کرنے والا کلر ہے. تو رب العالمین نے بھی وہی کلر ڈیسائیڈ کیا، زرد رنگ. تو انہوں نے پھر سوال کیا آگے سے کہ اچھا ٹھیک ہے زرد رنگ تو ہو گیا، تو ہمیں بتائیے کہ اس کی عمر کتنی ہو. ہمارے پاس زرد رنگ کے کافی بیل ہیں، تو اس میں سے ہم نے کون سا کرنا ہے. تو پھر رب العالمین نے فرمایا کہ اس کی عمر جو ہے نہ تو زیادہ بڑھاپا ہو نہ بالکل کم ایج کا ہو، درمیانی ایج کا ینگ جانور جسے ہم کہتے ہیں کہ ینگ بالکل جو ہے جیسے قربانی کے مسائل میں آتا ہے 2.5 سے 3 سال جو عمر ہے وہ بیسٹ ہے کسی بھی بیل کے لیے. ایک ینگ عمر ہوتی ہے 3 سال. تو 3 سال کا جو بیل ہے وہ حکم ہوا کہ 3 سال تک کا جو ایک ینگ جوان بیل ہو وہ ہو. اس کے بعد جو مین پوائنٹ انہوں نے پوچھا کہ ہمارے پاس تو اس عمر کے بھی بہت سے بیل ہیں. بنی اسرائیل کے لوگوں نے پھر آگے سے سوال کر دیا. تو رب العالمین نے فرمایا دیکھیں یہ ایک مین چیز ہے جو ہم اکثر بھول جاتے ہیں. کوئی بھی قربانی کا جانور ہم لیتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہاں رب العالمین نے فرمایا کہ جو تم بیل میری راہ میں کرو قربان، اس کا مین جو فیچر ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ کسی کھیتی باڑی کے کام میں نہ جتا ہوا ہو. اب دیکھیں یہ مین پوائنٹ ہے جو ہم جتنی بھی لوگ قربانی کرتے ہیں وہ کوئی نہیں دیکھتا کہ بیل جو ہے وہ جوتا ہوا ہے، ہل جوتا رہا ہے، کھیتوں میں جوتا رہا ہے، ریڑھی میں لگا رہا ہے. تو رب العالمین نے اس چیز کو جو ہے وہ ناپسند فرمایا ہے کہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو چیز دی جائے وہ جو ہے ہل اس سے جوئے ہوں یا وہ کوئی محنت کشی کے کام میں جو ہے وہ بیل لگا ہو. پچھلے زمانے میں وہ جو کنویں ہیں وہ بھی اس سے چلائے جاتے تھے بیل سے. تو رب العالمین نے واضح طور پر بھائیو اس سے منع فرمایا کہ بیل جو ہے وہ کسی عیب سے پاک ہو، وہ کسی بھی جو ہے عیب دار نہ ہو، کسی بھی کام میں جو ہے وہ یوز نہ ہوا ہو. جوتا ہوا جسے پنجابی میں ہم جوتا کہتے ہیں، اس کی بیل کی ایک پوری سیٹ اپ ہوتا ہے، اس کو جونا کہتے ہیں، چاہے وہ ریڑھی میں ہو ہل میں ہو، تو کسی بھی کام میں وہ جوتا ہوا نہ ہو. یہ مین رب العالمین نے بنی اسرائیل کے لیے فرمایا کہ وہ جو بیل تم میری راہ میں کرو گے وہ کسی کام میں بھی جوتا ہوا نہ ہو، بالکل فریش کو کسی کام میں نہ لگا ہوا ہو، رنگ اس کا جو ہے وہ زرد رنگ کا ہو، بالکل جوان جو ہے وہ بیل ہو، تو وہ میری راہ میں جو ہے تم قربان کرو. تو ساری جو چیزیں ہیں یہ کلیئر کرنے کے بعد بنی اسرائیل کے لوگوں نے جو ہے بڑی مشکل سے، قرآن میں ویسے ہی الفاظ ہیں کہ وہ جان بوجھ کر یہ من گھڑت چیزیں کر رہے تھے تاکہ ہمیں وہ نہ ہی کرنا پڑے. ایمان ان کا بہت کمزور تھا. تو ان کا یہ عمل کرنے سے ہمیں بھائیوں کم سے کم اس آیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ رب العالمین کی کیا پسندیدہ ہے. اگر ہم رب العالمین کی آج بھی رب العالمین کی بارگاہ میں چاہتے ہیں کہ ہماری قربانی جو ہے بھائیوں قبول ہو، جو ہے بلندیوں پہ جائے، اور افضل ترین قربانی اگر آج بھائیوں ہم بھی کرنا چاہتے ہیں، الحمدللہ سے رب العالمین نے اس کی برکت دیکھی اس بیل کی کہ جو کام رب العالمین کی پسند سے کیا جائے تو رب العالمین اس کا اجر ضائع نہیں کرتا. تو فوراً سے وہ مردہ لڑکا جو ہے وہ اٹھ بیٹھا کلمہ پڑھتا ہوا. سبحان اللہ. تو یہ معجزہ بھی ہمیں قرآن مجید میں نظر آتا ہے. تو بھائیو آپ بھی جو ہے اگر رب العالمین کی بارگاہ میں جو ہے ایک افضل ترین اور مقبول ترین قربانی جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی انہی چیزوں کو فالو کریں. الحمدللہ آپ کی قربانی بھی جو ہے رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہوگی، اور آپ اس کے عوض میں رب العالمین سے کوئی دعا جو خصوصی آپ مانگنا چاہیں تو 110% بھائیو آپ کی دلی مراد آپ جو بھی مانگیں وہ قربانی ادا کر کے اللہ کی جو پسندیدہ میں نے آپ کو بتائی ہے
تو آپ بھائیو وہ مانگ سکتے ہیں، الحمدللہ سے آپ کی جو بھی دلی مراد ہوگی وہ 110% پوری ہوگی، بشرطے یہ کہ آپ نے وہی جانور کرنا ہے، وہی کلر، وہی کنڈیشن اور وہی کام شام میں جتا ہوا بیل نہ ہو۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اسی کلر کا بیل لیں، ٹھیک ہے، بیل لیں، بھیڑ بکریوں کو چھوڑیں، کٹے کو چھوڑیں، بیل ہو، زرد رنگ کا بیل ہو، بالکل جوان تندرست بیل ہو، اور مین اس کا جو فیچر بھائیو وہ یہ ہو کہ وہ کسی کام میں جو ہے وہ نہیں جتا ہونا چاہیے، بالکل فریش بیل ہو، گھریلو پالتو جانور ہو، کوئی کھیتوں میں اس کا کوئی باعث جو ہے وہ آنا جانا نہ ہو، تو وہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو ہے 110% اس کی قبولیت کے چانسز زیادہ ہیں۔ وہ قربانی بھائیو اگر آپ دیں گے تو وہ جو ہے وہ قبول ہوگی۔ تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو بنی اسرائیل کے لوگوں نے اصرار کیا آیت نمبر 67 میں، تو آگے چل کے پھر انہوں نے وہ جو بیل ذبح کیا، پھر اس کا ایک ٹکڑا وہ لڑکے کو انہوں نے جیسے مارا تو وہ لڑکا زندہ ہو گیا۔ تو اب دیکھیں اس کی کرامات بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ بیل جو اللہ کا پسندیدہ تھا، اس کی جو ہے برکت سے